فتنہ ہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل دہشت گرد ارمان بلوچ نے دہشت گرد تنظیم کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ ارمان بلوچ نے بتایا کہ دوست کے ساتھ روزگار کی تلاش میں ایران گیا، دہشت گردوں نے اغوا کر کے پہاڑوں پر منتقل کر دیا، جہاں کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کے کمانڈر قمر بروہی سے ملاقات کے بعد تنظیم میں شامل ہوا۔ 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر عسکری تربیت حاصل کی اور بلیدہ میں 2 حملوں میں شریک رہا، جبکہ دہشت گرد ارمان بلوچ نے ریاستی اداروں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آئندہ کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں گا۔ ارمان بلوچ کی گفتگو بھی آپ نے سنی، جس کی جانب سے اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ کس طرح سے بلوچ لبریشن فرنٹ نے اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد برین واشنگ کے بعد یہ بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ 6 ماہ تک دہشت گردی کی تربیت دیتے رہے، جبکہ اس کے بعد حملوں میں بھی وہ شریک رہا۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے چیئرمین نوجوانان پاکستان دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر شکریہ، آپ نے پبلک نیوز کو وقت دیا۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس طرح سے لبریشن فرنٹ کے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو بلیک میلنگ پر بھی اتر آتے ہیں، اور ارمان بلوچ کا بیان بھی اسی بات کی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ جی۔ یہ بہت ایک بڑی کامیابی ہے میرے خیال میں، جس طریقے سے ارمان بلوچ جو کہ ایک دہشت گرد تھا، اب اس نے کس طریقے سے اپنے آپ کو لا تعلق کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک وقتی طور پر ورگلانے کے اندر آ گیا تھا، ایک منفی پروپیگنڈے کا شکار ہو گیا تھا، ایک جھوٹ کے اوپر اس نے اپنی زندگی کو مرکوز کر دیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ BLA اور دیگر عسکری تنظیموں کے افراد کا جو اس ٹائم پہ ہتھیار ڈالنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور انہوں نے نہ صرف ہتھیار ڈالے ہیں بلکہ انہوں نے لا تعلقی اختیار کی ہے، اپنے ماضی کے اوپر توبہ کی ہے، اور وضاحت سے یہ بولا ہے کہ وہ بلیک میل ہوتے رہے دہشت گردوں کے ہاتھوں میں، اور فتنۃ الہندوستان نے جس طریقے سے ان کو اپنے مقاصد کے لیے، اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس وجہ سے وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے کیے پہ نادم ہیں، اور دہشت گرد تنظیم کے جو طریقہ کار تھے اس سے وہ بالکل ایگری نہیں کرتے تھے، اور وہ بیچارہ تو ایک ارمان بلوچ جو تھا وہ تو روزگار کی تلاش میں ایران گیا، جہاں دہشت گردوں نے اسے اغوا کر لیا اور پھر اس کو پہاڑوں پر منتقل کر کے اس کی ٹریننگ شروع کر دی، اور وہاں جس طریقے سے اس کو بلوچ لبریشن فرنٹ کا کالعدم بلوچ لبریشن فرنٹ کا کمانڈر قمر بروہی ملا، اور اس نے پھر اس کو باقاعدہ تنظیم میں شامل کیا، اس کو مختلف جو ہے وہ ٹریننگ دیتے رہے، 6 ماہ کی تربیت دیتے رہے، عسکری ٹریننگ دیتے رہے، گنز کے ساتھ اس کو فائرنگ وغیرہ کروائی، اور اسی طریقے سے مختلف جو ان کی ٹریننگ کے حصے تھے جس کے اندر ایکسپلوسیو کا استعمال تھا، جس کے اندر گنز کو دوبارہ ری اسمبل کرنا تھا اور مختلف ٹارگٹس کو اچیو کرنا تھا، دہشت گردی کے واقعات کس طرح سے کرنے تھے، IED کو کیسے آپریٹ کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ اس کو سکھایا گیا، اور اس کے بعد کیمپ ولیدہ میں 2 حملوں میں جو ہے وہ شریک بھی رہا۔ یہ خود اس کا اب ارمان بلوچ کا اعتراف آ گیا۔ بعد میں اس کو جب یہ احساس ہوا کہ وہ ایک غلط راستہ اختیار کیا ہے، اور جب اس نے اصرار کیا کہ میں گھر چلا جاؤں، واپس اپنے گھر چلا جاؤں، لوٹ جاؤں ایک اچھی زندگی کی خواہش کے لیے، تو اس کو پھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آئندہ ظاہر ہے اب تو وہ اس سے توبہ کر چکا ہے، ریاستی اداروں سے معافی کا طلبگار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ کسی صورت ایک عام آدمی کی زندگی، ایک نارمل انسان کی زندگی گزاری جائے۔ بہرحال نظر یہ بڑا وضاحت سے آ رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوان دہشت گردوں کے جو پروپیگنڈے اور جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں ہیں، اور یہی کہنا ہے ارمان بلوچ کا کہ آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، اور اس نے آخر میں نوجوانوں سے اپیل بھی کی ہے کہ وہ اپنے ملک سے وفادار رہیں اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے زندگی بھی گزاریں، تاکہ اس کے گھر والے بھی کسی پریشانی کا باعث نہ بنے اور اس کی بھی زندگی اس دنیا کے اندر جہنم نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اپنی مفصل رائے دے رہے تھے اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے۔